اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فمن كلام له صلى الله عليه وآله وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق درود بھیجیے محمد وآل محمد پر اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ رسول گرامی کا فرمان ہے اثقل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد وآل محمد۔ روز قیامت میزان عمل میں سب سے وزنی عمل محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عرض کیا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں جہاں اور رسولوں کی بعثت کے مقاصد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے، بعد کی مجلسوں میں عرض کروں گا، آپ نے اپنی بعثت کا مقصد بیان فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ نے مجھے مکارم اخلاق کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ دو چیزیں ہیں، حسن خلق اور محاسن اخلاق، ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں رسول گرامی کے اور بھی کمالات ہیں، آپ شجاع تھے، آپ عالم تھے، آپ میں وہ تمام کمالات تھے جو باقی انبیاء میں تھے، یعنی ہر نبی میں ایک کمال تھا، ہو سکتا ہے وہ دوسرے نبی میں نہ ہو، لیکن وہ جیسے فارسی کا مصرع ہے آنچ خوبان ہمہ دارند تو تنہا داری، وہ کمالات جو تمام انبیاء میں ہیں وہ سب کے یکجا ہو کر آپ کے اندر جمع ہیں۔ کمالات آپ کے بہت سارے ہیں، قرآن میں جس ان حضرت کے کمال، صفت یا خصوصیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو خلق عظیم کا مالک ہے۔ یعنی عام معاشرے کے اندر اخلاقیات کو یعنی مستحسن اور اچھی قابل تعریف اور یعنی اچھے آداب زندگی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر حسن خلق کا مظاہرہ کیا جائے تو اچھا ہے، اگر بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے یا کوئی مثلا اس کی کوئی سزا نہیں ہوگی، اس طرح کا تصور یا طرز تفکر پایا جاتا ہے۔ اخلاق کے بارے میں حسن خلق
اور سوء خلق، پسندیدہ اخلاق اور ناپسندیدہ اخلاق۔ ایک نکتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مدارس میں ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کسی بھی علم کی اہمیت کو اگر آپ نے سمجھنا ہو، کسی بھی علم کی اہمیت، اس کی عظمت کو سمجھنا ہو، تو اس علم کے موضوع کو دیکھیں، موضوع کو۔ اس علم کا موضوع جتنا اہم ہوگا اور عظیم ہوگا، اسی حساب سے وہ علم بھی اہم ہوگا اور وہ علم بھی عظیم ہوگا۔ موضوع اس کی علمی تعریف نہیں کرتا، عام فہم الفاظ میں، یعنی جس علم کے اول سے آخر تک جس چیز کے بارے میں بحث کی جاتی ہے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے۔ کہتے طب کا جو موضوع ہے نا، طب، میڈیکل طب، اب آپ وہ حکمت یونانی حکیم والا لے لیں، ایلوپیتھک لے لیں، ہومیوپیتھک لے لیں، طب کا جو موضوع ہے وہ کہتے ہیں انسانی بدن ہے، کیونکہ اس علم میں انسانی بدن کے بارے اول سے لے کر آخر تک، ایف ایس سی سے لے کر اور پتہ نہیں ایف آر سی ایس تک جو ہے وہ انسانی بدن کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ انسانی سب سے پہلے اس کو اعضاء جو ہے نا وہ رٹائے جاتے ہیں، پتہ نہیں اس کو پھر دوائیاں رٹائی جاتی ہے میڈیکل میں۔ طب کا موضوع انسانی بدن ہے، انسانی بدن۔ فقہ کا موضوع کیا ہے؟ آپ سے اگر کوئی پوچھے، یہ لفظ ہم نے سنا ہوا ہے فقہ، غلطی سے لوگ فقہ کہہ دیتے ہیں، وہ چونکہ آخر میں گول ہے وہ سمجھتے ہیں یہ شاید فقہ ہے۔ یہ غلط ہے۔ جس طرح عرض کیا تھا، وہ متشکر یا شکر گزار کی جگہ مشکور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ غلط ہے۔ فقہ کا موضوع کیا ہے؟ یعنی فقہ کے شروع سے لے کر آخر تک کس چیز کے بارے میں بحث کی جاتی ہے؟ بندوں کے اعمال کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں فقہ کا موضوع افعال مکلفین ہیں، افعال مکلفین۔ مکلف کون ہوتا ہے؟ لڑکا 15 سال اس کے ختم، 16واں سال شروع۔ یہ علامت مشہور ہے، سب کو معلوم ہے۔ دو اور علامتیں ہیں وہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کا بیٹا ان دو علامتوں کی وجہ سے بالغ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین سمجھتے ہیں کہ ابھی چاند کے حساب سے اس کے 15 سال مکمل نہیں ہوئے، ابھی تک یہ نابالغ ہے، حالانکہ وہ 15 سال سے بہت پہلے بالغ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ علامتیں کیا ہیں؟ غسل جنابت کا واجب ہونا، بندے کو احتلام ہو جائے۔ نمبر 2، زیر ناف بال نکل آئیں۔ یہ دو علامتیں ہیں، یعنی چاند کے حساب سے ابھی وہ 13 سال کا ہے، لیکن اگر ان علامات میں سے کوئی علامت ظاہر ہو گئی ہے، اس پر نماز بھی واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے، اور جو کچھ ایک 16، 17، 18 سال کے بچے پر واجب ہے وہ سارے کے سارے فرائض اور واجبات اس پر بھی واجب ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً آج کے دور میں میرے خیال میں 80% بچے 15 سال مکمل ہونے سے پہلے وہ بالغ ہو جاتے ہیں، ان دو علامتوں کی وجہ سے۔ لہذا جو صاحبان اولاد ہیں نا، جن کی اولاد نرینہ ہے، وہ 12، 13، 14 سال کی عمر تک بچہ پہنچیں تو وقتاً فوقتاً بچے سے پوچھتے رہیں، بیٹے یہ علامتیں تم میں ظاہر تو نہیں ہوئی ہے؟ اگر ہو گئی ہے تو اس کو پھر آپ روزہ رکھوائیں۔ بچی ہے تو چاند کے حساب سے اس کے 9 سال ختم اور 10واں سال شروع ہے، ہاں یہ مکلف ہے، بالغ ہو، عاقل بھی ہو۔ عاقل، دیوانہ وہ مکلف نہیں ہوتا۔ دیوانہ مرفوع القلم ہوتا ہے، اس پر نہ نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ واجب اس پر واجب ہے، نہ حرام اس پر حرام ہے۔ دیوانہ وہ جو ہے نا وہ مفتور العقل، مرفوع القلم کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے مرفوع القلم کا؟ یعنی فرشتوں نے قلم اٹھایا ہوا ہے، یعنی اس کے برائیوں کو وہ نہیں لکھتے، یہ بیچارہ جو ہے نا وہ مرفوع القلم ہے۔ تیسرا قدرت
بالغ ہونا بندے کا مکلف ہونے کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط وہ عاقل ہو، نابالغ بھی مکلف نہیں ہے، جواب دہ نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں، دیوانہ بھی اب وہ مکلف نہیں ہے، اور عاجز بھی مکلف نہیں ہے، قادر بھی ہونا چاہیے اور عالم بھی ہونا چاہیے۔ غیر عالم جاہل مکلف نہیں ہے، بشرطی کی وہ جہالت اس کی کوتاہی کے نتیجے میں اس میں نہ آئی ہو۔ اگر اس کی کوتاہی کی وجہ سے وہ جاہل ہے، عالم کی طرح وہ بھی جواب دہ ہے۔ یہ بڑے سمجھنے کا نقطہ ہے۔ جاہل کی دو قسمیں ہیں، جاہل قاصر اور جاہل مقصر۔ جاہل قاصر اس جاہل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جا کے کسی عالم دین سے اپنا وہ مسئلہ دریافت کرے، جس کی وجہ سے وہ جاہل رہ گیا ہے، اس کو جاہل قاصر کہتے ہیں۔ اس جہالت کی وجہ سے اگر کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے اس سے، وہ اس کا جواب دہ نہیں ہے، یا فعل حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے اس جہالت کی وجہ سے کہ جس میں یہ مجبور تھا، معذور تھا۔ لیکن جو جاہل مقصر ہوتا ہے وہ مدرسے کا ہمسایہ ہے، کسی بھی وقت مدرسے میں جا کے اساتذہ سے اپنے ضروری مسائل دریافت کر سکتا ہے، نہیں جاتا اور وہ جاہل رہتا ہے، وہ کہلاتا ہے جاہل مقصر، جس نے سیکھنے کے معاملے میں کوتاہی کی ہے، سیکھنے کے معنی میں کوتاہی کی ہے۔ افعال مکلفین، بندوں کے اعمال، یہ علم فقہ کا موضوع ہے۔ علم فقہ ہم کو بتاتا ہے یہ کام آپ کے لیے واجب ہے، یہ کام عمل آپ کے لیے حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے۔ بندوں کے اعمال، مکلف مرد اور مکلف عورتوں کے جو اعمال ہیں وہ علم فقہ کا موضوع ہے۔ اچھا جی، علم کلام، علم کلام، عقائد کا علم، اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا کہتے ہیں تمام علوم میں سب سے زیادہ باشرف علم علم کلام ہے، اس لیے کہ سب سے موجودات میں سب سے افضل موجود وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا جس علم میں اللہ اور اللہ کی صفات کے بارے میں بحث کی جائے گی وہ تمام علوم سے افضل ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو علم ہے وہ علم اخلاق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم اخلاق میں نفس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ علم اخلاق کا موضوع نفس انسانی ہے، اور نفس انسانی کی معرفت یہ اللہ کی معرفت کے لیے تمہید اور زینہ ثابت ہوتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ علم کلام کے بعد علم اخلاق کا نمبر ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ علم اخلاق، انکا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، انکا لعلی خلق عظیم، میرے حبیب تو خلق عظیم کا مالک ہے۔ سعد ان حضرت کا ہمسایہ تھا، سعد، وہ اس کا انتقال ہوتا ہے، ان حضرت نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ یہ عجیب روایت ہے، جنازے میں شرکت کی، قبر میں اس کو اتارا، قبر کو اتارا، سپرد خاک کیا۔ سپرد خاک کرنے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ تمہیں تو نظر نہیں آئے، مگر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے جبرائیل امین کی قیادت میں 90,000 اور بعض روایات کے مطابق 70,000 فرشتوں نے سعد کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے جنازوں میں وہ فرشتوں نے شرکت کی ہے، من جملہ ان میں سے امیر المومنین کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد، جن کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ یہ رسول خدا جنازہ میں چلتے تھے، تشییع جنازہ میں اس طرح چلتے تھے جس طرح کوئی پرخار وادی ہے یا پتہ نہیں کوئی نوکدار پتھر ہیں، کنکریاں ہیں۔ یہ روایت کافی طولانی ہے۔ اور بھی ایک یہ کام، اور دوسرا قبر میں خود اترے، قبر بنانے میں لوگوں کی مدد کی، پھر قبر میں لیٹے،
ان کو سپرد خاک کرنے سے پہلے قبر میں لیٹے، کفن کے اوپر اپنی رضا میں ان کو لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد قبر کے اوپر بیٹھ کے کہا وَلَدُكَ عَلِي لَا طَالِبْ وَلَا جعفر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بہت سارے لوگوں کی جنازے میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے، آج آپ کے چلنے کا انداز عجیب تھا، قبر میں آپ جا کے لیٹے، اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، کفن تو آپ نے سارے واجب مستحب کفن کے کپڑے آپ نے ان کو پہنائے تھے، پھر اپنی رضا میں ان کو لپیٹا، اور پھر قبر کھڑے ہو کے یہ آپ نے کیا کہا؟ فرمائے وہ جو تم دیکھ رہے تھے نا کہ میں پھونک پھونک کے قدم اٹھا رہا تھا، آسمان کے فرشتے اس کثرت سے جنازے میں شریک تھے کہ میرے لیے چلنا مشکل ہو رہا تھا فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں قبر میں اترا اس لیے کہ ایک مرتبہ میں نے جناب فاطمہ بنت اسد کے سامنے فشار قبر کا ذکر کیا تھا، عربی میں ضغطۃ القبر کہتے ہیں، ضاد غین توئین، ضغطۃ القبر، فشار قبر۔ فشار قبر، قبر کی دیواریں دونوں طرف سے آ کے بندے کو دباتی ہیں، دبوچتی ہیں، اعمال ہیں باقاعدہ۔ یہ کل جس کتاب کو میں نے تعارف کرایا تھا المنازل الاخرہ، اس کو آپ پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون سا ایسا عمل کریں یا ذکر کریں کہ جس سے انسان فشار قبر سے، قبر کے دباؤ سے محفوظ رہے۔ آپ پریشان ہو کے رو پڑی تھی، میں اس لیے قبر میں لیٹا کہ میرے بدن سے مس ہونے کے نتیجے میں یہ قبر کے عذاب سے امیر المومنین کے والدہ گرامی محفوظ رہے ہیں۔ اپنی عبا میں اس لیے ان کو لپیٹا کہ میں نے ان کے سامنے کہا تھا کہ روز قیامت کچھ لوگ برہنہ محشور ہوں گے، اپنی عبا میں لپیٹا تاکہ جب روز قیامت اٹھیں تو ان کی بدن پر میری عبا ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر یہ آپ نے کھڑے ہو کے کیا کہا قبر پر؟ کہا میری موجودگی میں نکیر اور منکر آئے۔ ہم ابھی قبر پر کھڑے تھے، وہ تشییع جنازہ یا دفن کی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے مومنین ابھی وہ منتشر نہیں ہوئے تھے، نکیر منکر آئے اور آ کے انہوں نے سوال کیا من ربک؟ امیر المومنین کی والدہ ماں کہتے تھے رسول خدا ان کو، ماں یا امی بعد امی۔ بچپن میں جناب آمنہ بنت وہب کا وہ انتقال ہو گیا تھا، امیر المومنین کے والدہ گرامی کو ماں کر کے پکارتے تھے، ماں کر کے۔ جی تو من ربک؟ انہوں نے جواب دیا اللہ ربی۔ ما دینوں کا کہا اسلام میرا دین ہے، ما قبلتوں کا کعبہ میرا قبلہ ہے، کتاب کیا ہے؟ قرآن میری کتاب ہے۔ تیرا نبی کون ہے؟ میرا نام لیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نبی ہے۔ اور جب ان سے پوچھا من امام کا، معلوم تھا کہ امام کون ہے، مگر یہ کہتے ہوئے تھوڑی سی جھجکی کہ کیسا کہوں کہ میرا اپنا بیٹا میرا امام ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ تیرے بیٹے اور بھی ہیں، علی آپ کا امام ہے، جعفر یا طالب آپ کا امام نہیں ہے۔ یہ ساتھ جبرائیل امین سے پوچھا رسول خدا نے کہ یہ ساتھ زندگی میں کیا کرتا تھا؟ یہ خدا کی اور رسول کی کسی سے کوئی پارٹی بازی نہیں ہے۔ جو عمل، جس عمل کی وجہ سے 7 کے جنازے میں 70 یا 90 ہزار فرشتے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، وہ عمل اگر میں اور آپ بھی کریں، ہمارے جنازے میں نہ فرشتے سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں۔ وہ فرشتے جو ہے نا وہ پتہ نہیں ان کو موت بھی آتی ہے یا نہیں آتی، مجھے اس بحث میں ابھی میں نے نہیں الجھتا۔ فرشتے موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، 7 کے جنازے میں اگر شریک ہو سکتے ہیں وہ ہمارے جنازے میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کام وہ کریں، ذکر وہ کرتے رہیں جو 7 کرتا تھا۔ جبرائیل سے پوچھا رسول خدا نے کہ یہ 7 کے کس عمل یا کس ذکر کے نتیجے میں یہ
اس کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا کہ 70,000 یا 90,000 فرشتوں کو تشییع جنازہ کے لیے بھیجا ہے۔ جواب دیا لِقَرَاءَتِهِ سُورَةَ التَّوْحِيدِ قَائِمًا وَجَالِسًا وَذَاهِبًا وَآئِبًا وَرَاكِبًا وَمَاشِيًا۔ ہر وقت یہ بیٹھا ہوا ہوتا، کھڑا ہوتا، کہیں جا رہا ہوتا، واپسی پر سواری پر سوار ہو کے جا رہا ہوتا، پیدل جا رہا ہوتا، ہر وقت اس کی زبان پر سورہ توحید یعنی قل هو اللہ کی تلاوت رہتی تھی، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی تشییع جنازے میں شرکت۔ اچھا، اس کو دفن کیا اور دفن کر کے رواج کے مطابق اس کے گھر گئے۔ اچھا، باپ کا کہیں ذکر نہیں آتا، اس کا باپ پہلے فوت ہو گیا تھا یا کہیں اور تھا، ماں کا ہے صرف۔ اس کے گھر جا کے ماں کے پاس گئے افسوس کے لیے، تعزیت کے لیے۔ اس کی ماں کی زبان سے یہ جملہ نکلا بے ساختہ، ابشر بالجنہ یا سعد، سعد بیٹے تجھے جنت کی بشارت ہو۔ رسول خدا نے فرمایا تمہیں کیسا پتہ چلا ہے کہ تمہارا بیٹے جنت میں چلا گیا ہے؟ فون کیا ہے وہاں سے جا کے، کہا جس کے جنازے میں رسول خدا نے شرکت کی ہو، قبر میں خود آپ نے اتارا ہو، ہاں وہ جنت ہی جا سکتا ہے، اور کہاں جا سکتا ہے؟ یہ بڑا سخت جملہ ہے۔ فرمایا وہ ضرور جنت میں جائے گا، مگر چونکہ اہل خانہ، اہل خانہ ادھر وہ ان رشتہ داروں کا نام نہیں ہے جو میں ابھی لینے لگا ہوں، ادھر صرف اہل خانہ ہے۔ اہل خانہ میں کون ہوتے ہیں؟ میاں بیوی ہوتے ہیں، والدین اولاد ہوتی ہے، بھائی بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، بہن بھائی۔ اہل خانہ کے ساتھ اس کا اخلاق، سلوک اور برتاؤ ٹھیک نہیں تھا، یعنی بد اخلاقی سے پیش آتا تھا، جس کی وجہ سے ابھی اور اسی وقت وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے یا بے بھگتے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دروازے کھلیں گے اس کے لیے۔ پتہ لگایا کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے یہ۔ اچھا، یہ کوئی اب یہ تفسیر طلب نہیں ہے، تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ حسن و خلق کیا ہے، خوش اخلاقی کیا ہوتی ہے اور بد اخلاقی کیا ہوتی ہے۔ اس کے لیے اس کو بیان کر کے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر میاں گھر میں ہے اور بیوی آتی ہے نا، یا بیوی گھر میں ہے اور میاں آتا ہے، مثلا اے سی آن ہے، دروازہ بند ہونا چاہیے، یا سردی کا موسم ہے، دروازے کو بند ہونا چاہیے۔ اگر میاں بیٹھا ہوا ہو، وہ بیوی آتی ہے اور غلطی سے دروازہ کھلا چھوڑتی ہے، دو طریقے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے دروازہ بند کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے دروازہ کھلا رہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر وہ یہ کہے دروازہ کیوں بند نہیں کیا، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ حسن خلق، حسن خلق، حسن خلق۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا تھا، یا امیر المومنین، یہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ موت سے کیوں ڈرتے ہیں جب اس نے آنا ہی آنا ہے، ناگزیر ہے، کیوں ڈرتے ہیں؟ جواب میں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی، اس لیے موت سے ڈرتے ہیں۔ جن بچوں کا وہ امتحان سر پہ ہوتا ہے، اگر انہوں نے محنت کی ہو، تیاری کی ہو، پھر ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، وہ بہت بےتابی سے وہ اس ڈیٹ کا انتظار کرتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے تیاری نہ کی ہو، پھر وہ جیسے جیسے امتحان کی تاریخ جو ہے نا وہ قریب آئے، وہ بیچارے کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے یہ ملتوی ہو جائے، ایک مہینہ یا اگلے مہینے تک۔ موت کی تیاری نہیں کی ہوتی۔ عرض کیا
موت کی تیاری کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیا ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے موت کا خوف جاتا رہے؟ موت کا خوف، فرمایا موت کی تیاری کے لیے 3 کام کرنے ہوتے ہیں، 3 کام۔ آدمی اگر اپنے آپ کو اسی دین کے سانچے میں ڈھالے نا، یہ 3 کام بہت آسان ہیں، اور اگر اپنے آپ کو یہ عادی نہ بنائے وہ اس کے لیے پھر پہاڑ ہے، پہاڑ۔ سب سے پہلا کام جو موت کی تیاری کے لیے کرنا ہوتا ہے، ادا الفرائض، ادا الفرائض، واجبات کو بجا لانا ہوتا ہے۔ واجبات کو صحیح طریقے سے بجا لانا چاہیے، صحیح طریقے سے۔ واجبات کو بجا لانے کے لیے واجبات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہو کہ یہ واجب ہے، ہاں تب اس کو انجام دوں گا۔ اگر مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ کام واجب ہے، پھر اس کو بجا لانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، واجتناب المحارم، حرام کاموں سے بچنا، یہ دوسرا کام ہے۔ حرام کاموں سے وہی بچے گا جس کو پتہ ہو کہ یہ حرام ہے۔ ایک کام حرام ہے، اس نے اس کو حلال سمجھا ہوا ہے، وہ اس کا مرتکب ہوگا۔ واجبات کو، فرائض کو بجا لانے کے لیے واجبات کا سمجھنا ضروری ہے، واجبات کے بارے میں علم رکھتا ہو، اور حرام کاموں کو ترک کرنے کے لیے حرام کاموں کا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام حرام ہے۔ معاشرے کی سب سے خطرناک اور عام بیماری جس کو لوگ جائز سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، جائز سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ ناجائز ہے، حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، وہ ہے غیبت۔ غیبت بہت خطرناک بیماری ہے، انتہائی خطرناک بیماری ہے، کسی کو معاف نہیں کرتی یہ بیماری۔ جو امامے کے نیچے بیٹھا ہے نا، اس کو بھی معاف نہیں کرتی یہ بیماری، نہ دکاندار کو معاف کرتی ہے، نہ علماء کو معاف کرتی ہے، نہ پتہ نہیں سرکاری افسر کو معاف کرتی ہے۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ گناہ جس کا خدا نے قرآن میں نام لے کے اس کے لیے سزا بتائی ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے مومن کا قتل، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے، ایسا نہیں کہ وہ کسی اور کو نشانہ بنا رہا تھا، کسی مثلا وہ شکار کو غلطی سے کسی بندہ زمیندار کو گولی لگ جائے، وہ متعمدن نہیں ہے، جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ایک بہت حساس اور نازک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، اس دنیا میں کتنے مومن ہیں جنہوں نے مومنین کو قتل کیا ہے؟ ہاں، زمین کے تنازعات ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں چچا بھتیجے کو، بھتیجے چچا کو، ماموں بھانجے کو، بھانجا ماموں کو، یا بعض علاقوں میں غیرت کے نام پر قتل ہو جاتے ہیں، بہت سارے قتل ہوتے ہیں۔ اسی پنڈی میں ایک خبر کے مطابق ایک بیٹے نے ایک ہی رات میں ماں، باپ اور 2 بہنوں کو قتل کر دیا، اسی راولپنڈی میں۔ اچھا جی، یہ جو زمین کے تنازعات کے نتیجے میں قتل ہوتے ہیں، یا رشتوں کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں، غیرت کے نام پر بعض وہ پتہ نہیں وہ جاہل علاقوں میں قتل ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ من قتل مؤمنا متعمدا، یہ یاد رکھیں، وہ قاتل جہنم میں جائے گا جو کسی کو اس لیے قتل کرے کہ یہ مومن ہے،
بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی اس لیے قتل کرے کہ یہ چونکہ مومن ہے لہذا اس کو قتل کرنا جائز ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ باقی اگر اس کے علاوہ اور چیزوں کی وہ قتل کی بہرحال وہ سزا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قصاص کا مرحلہ آتا ہے، قتل کے بغیر بدلے میں قتل ہے، النفس بالنفس جان کے مقابلے میں جان ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ مومن کا وہ قاتل، ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو کسی مومن کو مومن سمجھ کے اور اس لیے قتل کرے کہ یہ مومن ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ جیسے اس کے نمونے بھی آج آپ کو معاشرے میں بہت ملیں گے جی۔ ہر وہ گناہ جس کا نام لے کے اللہ تعالیٰ قرآن میں سزا بیان کرے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ مردار کے گوشت کھانے کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اکل میتا، مردار کا گوشت کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ ایک دفعہ بھی اگر انسان سے سرزد ہو جائے وہ عادل نہیں رہتا، وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اگر کسی خاتون کے صیغہ طلاق جاری ہو رہے ہوں اور وہ غیبت کرنے والا گواہ کے طور پر وہاں بیٹھا ہوا ہو، یہ طلاق صحیح نہیں ہوگی۔ نہ کسی اسلامی عدالت میں مدعی کی طرف سے جا کے گواہ کے طور پر پیش ہو سکتا ہے وہ بندہ جو ایک دفعہ گناہ کبیرہ کرے، کسی کی غیبت کرے۔ کس کو کہتے ہیں غیبت؟ میں نے عرض کیا کہ بندہ حرام سے تب بچتا ہے جب پتہ ہو کہ یہ حرام ہے۔ بعض اوقات لوگ حرام کام کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ غیبت کیا ہے؟ رسول خدا نے غیبت کی یہ تعریف کی ہے، درود بھیجیے آپ کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا ذکرک اخاک بما اذا سمعہ استکرہہ۔ میں نے مختصر گفتگو کی تھی اس سال مکے میں، وہ ہر روز مجلس ہوتی تھی، وہ میں نے غیبت کی تعریف اور اس کے نقصانات کو بیان کیا۔ دو بندے، پھر اوپر ہماری وہ 103 نمبر ہمارا کمرہ تھا، دو مومن آئے، کہا کہ آقا صاحب ہم نے ساری زندگی یہ باتیں نہیں سنی تھی، تقریباً 60 سال سے اوپر کے مومن تھے، ہم نے اپنی پوری زندگی میں یہ مسائل نہیں سنے تھے۔ وہ ہماری جو ہے نا وہ آنکھیں کھل گئی ہے آپ کی ان باتوں کو سن کے۔ کیا ہے غیبت؟ ذکرک اخاک بما اذا سمعہ استکرہہ۔ تم اپنے برادر مومن کے بارے میں وہ بات کرو اس کی عدم موجودگی میں کہ اگر وہ اس کو سن لے تو اس کو ناگوار گزرے۔ کتنا دائرہ وسیع ہے اس کا۔ وہ اس کی کمزوری اس کے جسم سے متعلق بھی ہو سکتی ہے۔ رنگ کا کالا ہے، آپ کہیں کالو، پنجاب کے اس کے مطابق یہ غیبت ہے۔ لنگڑا کے چلتا ہے، آپ اس کو لنگڑا کہیں، یہ غیبت ہے۔ اچھا جی، ایک آنکھ سے دو چیزیں اس کو نظر آتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں جی پنجابی میں؟ یہ اچھا جی، ایک آنکھ کام کرتی ہے دوسری آنکھ کام نہیں کرتی، اس کا بھی اپنا مخصوص نام ہے۔ یہ کمزوریاں خامیاں اس کے جسم میں موجود ہے، اس کے باوجود اگر آپ کہیں باہر رنگ کالا ہے، لنگڑا ہے، فلان ہے، یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ حتیٰ لباس کا تنقید۔ یہ ام المومنین آن حضرت کی خدمت میں تشریف فرما تھی، ایک خاتون آئی اور مسئلہ دریافت کر کے چلی گئی، تو آپ نے فرمایا ام المومنین نے کہ آن حضرت سے یا رسول اللہ آپ متوجہ ہوئے اس خاتون کی قمیص کا دامن کوتاہ تھا۔ فرمایا تم نے یہ غیبت کی ہے۔ لباس پر تنقید۔ اچھا، جب فرمایا ذکرک اخاک بما اذا سمعہ استکرہہ، اپنے برادر مومن کے بارے میں وہ بات کرو، اس کی وہ کمزوری بیان کرو، اگر وہ اس کو سن لے تو اس کو ناگوار گزرے۔
حاضرین میں سے صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عیب جو ہم نے بیان کیا ہے اس میں موجود ہو، ہم نے غلط بیانی نہ کی ہو، پھر بھی غیبت ہے اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے؟ فرمایا غیبت ہوتی ہی وہی ہے کہ موجود عیب، نقص اور کمزوری کو بیان کرو، اگر یہ اس کے اندر نہیں ہے یہ تو تہمت ہے، بہتان تراشی ہے، وہ غیبت سے بھی بدتر ہے، بہتان تراشی ہے۔ اور خطرناک صورتحال یہ ہے جو میں نے کہا تھا نا، بندہ ایک حرام کام کو نیک کام سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی رشوت لیتا ہے، رشوت سود کا کاروبار کرتا ہے، اور آپ مجھ سے آ کے کہیں کہ آغا صاحب یہ فلاں آدمی رشوت لیتا ہے، فلاں آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے، آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہ رہا، وہ رشوت خوری اور سود خوری کی وجہ سے گناہ گار ہے، اور آپ اس کے اس گناہ کو میرے سامنے بیان کر کے گناہ گار ہو رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا، فلاں آدمی شراب پیتا ہے، میرے پاس آ کے کہیں گے کہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت میں یہ جائز ہے، اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں ان کو بتاؤں گا، یہ اس کو روکیں گے، وہ باز آئے گا، رشوت خوری چھوڑ دے گا، سود خوری چھوڑ دے گا، ہاں یا فلاں کام چھوڑ دے گا۔ دوسرے الفاظ میں نہی عن المنکر کی نیت سے اگر کسی کے گناہ کو میرے سامنے آ کے بیان کریں تو وہ جائز ہے، ورنہ کسی نے غلط کام کیا ہے، حرام کام کیا ہے، آپ اس کی عدم موجودگی میں کسی کے سامنے اس کو بیان کرنے کا حق نہیں رکھتے، اور اس کا خطرناک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں منتقل ہوتی ہیں جس کی غیبت کی گئی ہو، اور جس کی غیبت کی گئی ہو اس کی برائیاں، گناہ غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ یہ اسلامیات کی پتہ نہیں 9ویں کی کتاب تھی یا 10ویں کی کتاب تھی، اس پر غیبت کی بات ہو رہی تھی۔ یہ روایت جو ہماری معراج السعادہ کے اندر ہے وہ میں نے لکھوائی ہے، نصاب کے اندر رسول خدا کی یہ حدیث میں نے لکھوا دی ہے کہ روز قیامت ایک آدمی کو اس کے دائیں ہاتھ میں فائل دی جائے گی نیکیوں والی، اس میں دیکھے گا کہ وہ میں نے بہت ساری نیکیاں کی تھی، مجلس میں گیا تھا، رویا تھا، ہاں زیارت کی تھی، حج کیا تھا، وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ کہے گا پالنے والے وہ لگتا ہے غلطی سے کسی اور کی فائل مجھے دے دی گئی ہے، ورنہ یہ میں نے فلاں فلاں نیکی کی تھی وہ تو مجھے نظر نہیں آتی۔ اس کو جواب دیا جائے گا ان اللہ لا ینسا ولا یجہل، خدا نہ بھولتا ہے نہ وہ جاہل ہے، یہ تمہاری اپنی نیکیوں کی فائل ہے، یہ جو تمہیں نظر نہیں آتی نا یہ اس بندے کے نامہ اعمال میں منتقل ہو گئی جس کی تم نے غیبت کی تھی۔ اسی طرح ایک اور بندہ اس کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں برائیوں کی فائل تھمائی جائے گی، جی وہ دیکھے گا کہ اس میں کچھ برائیاں ہیں، زندگی میں وہ اس کے قریب بھی نہیں گیا، یہ بھی احتجاج کرے گا خدایا یہ کسی اور کی فائل لگتی ہے، یہ برائی تو میں نے زندگی میں نہیں کی تھی۔ اس کو بھی یہی کہا جائے گا کہ تو نے تو نہیں کی تھی لیکن تم نے فلاں کی غیبت کی تھی، یہ برائی اس سے سرزد ہوئی تھی اور تیری غیبت کے نتیجے میں وہ برائی تیرے نامہ اعمال میں منتقل ہو گئی ہے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ بہت خطرناک انجام ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ میری نیکیوں میں سے بالکل سب سے جو چھوٹی، وہ اشارہ بند تھا، سرخ اشارہ پر گاڑی رکی ہوئی تھی، وہ ایک بیچارے فقیر نے وہ شیشہ کھٹکھٹایا تو اس کو آپ نے 10 روپے دیا تھا، وہ نیکی جو ہے نا وہ کسی اور کے اعمال میں چلی گئی ہے۔ نہیں، کوئی قیمتی نیکی بھی جو ہے نا دوسروں کے ہاتھ منتقل ہو سکتی ہے، کوئی زیارت بھی منتقل ہو سکتی ہے، حج بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ پورے ایک مجلس کے آپ بانی ہیں، تمام اخراجات آپ نے برداشت کیے ہیں، راہ خدا میں انفاق، دین کی مکتب کی تبلیغ میں انفاق، یہ فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے، یہ اس زمرے میں آتا ہے۔ یہ جو آدمی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان الذین ينفقون فی سبیل اللہ،
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ راہ خدا میں اگر آپ ایک گندم کا دانہ بھی دیتے ہیں نا، یہ ایسا ہے جیسا کہ یہ ایک گندم کے دانے سے جو ہے نا وہ نکلتے ہیں 7 خوشے نکلتے ہیں، ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، اور خدا نے قسم بھی نہیں کھائی کہ 100 دانوں سے زیادہ نہ ہو۔ اللہ چاہے تو ایک خوشہ میں 100 سے بھی زیادہ دانے ہو سکتے ہیں۔ یہ عمل راہ خدا میں انفاق، مجلس عزا کا اہتمام، ایک مجلس کو ہدیہ کرنا، ہمارے عابدی صاحب کی تعریف ڈونیشن کہتے ہیں یا پتہ نہیں ہدیہ کرنا، یہ راہ خدا میں انفاق ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن یہی نیکی کسی کی غیبت کے نتیجے میں آپ کے نامہ عمل سے نکل کر کسی دوسرے کے نامہ عمل میں جا سکتی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ پتہ ہونا چاہیے انسان کو نا، ورنہ وہ لا علمی میں اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ یہ انسان نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اچھا بھائی فلان آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ آغا صاحب کو میں بتاتا ہوں، اس کو نیکی سمجھتا ہے، بابا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ کی اگر یہ نیت ہے کہ آپ روکیں گے تو وہ باز نہیں آئے گا، میں روکوں گا تو باز آ جائے گا، اس غلط کام کو ترک کرے گا، اس نیت سے اس کو انجام دینا یہ جائز ہے۔ ایک حسن خلق ہوتا ہے۔ آئیے مکارم اخلاق، اخلاق کیا ہوتا ہے؟ مکارم اخلاق، مکارم اخلاق کی سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعریف کی ہے۔ بہت مشکل کام ہے یہ جو مکارم اخلاق ہے نا، مکارم اخلاق راہ خدا میں جہاد کر کے شہید ہونے سے افضل ہے۔ مکارم اخلاق اس لیے کہ جب لشکر اسلام ایک جنگ سے فارغ ہو کے آیا تھا، آپ نے ان کو خوش آمدید کہا اور کہا میں اس لشکر اسلام کو خوش آمدید کہتا ہوں جو جہاد اصغر سے فارغ ہو گیا ہے، اب اس کے ذمے جہاد اکبر رہ گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جہاد جس کے نتیجے میں بندہ شہید ہو جاتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، گھر اجڑ جاتا ہے، یہ اگر جہاد اصغر ہے تو پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ یہ نفس پر کنٹرول کرنا۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں میرے اور آپ کے امام اول کیا فرماتے ہیں؟ مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فعفا۔ جو آدمی راہ خدا میں جا کے جہاد کرتا ہے نا، وہ اس کا اجر اس آدمی سے زیادہ نہیں ہے جو گناہ کی قدرت کے باوجود پاک دامنی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ۔ یہ جو پاک دامن انسان ہوتے ہیں نا، وہ فرشتوں کے صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بلکہ اسی امیر المومنین نے دوسری روایت میں فرمایا ہے اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، ان میں خواہشات نفسانی نہیں رکھی ہے، والی خواہشات جو ہم میں ہیں، حیوانات کو پیدا کر کے ان میں خواہشات رکھی ہے، ان کو عقل سے محروم رکھا ہے۔ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ وَرَكَّبَ فِيهِ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، انسان کو پیدا کر کے اس کو فرشتوں والی عقل بھی دی ہے اور مال مویشی والی خواہشات بھی رکھ دی ہیں۔ جس کی عقل اس کی خواہشات کو دبائیں وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور جس کے خواہشات اس کی عقل کو شکست دے دیں وہ مال مویشی سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کیا ہے مکارم اخلاق؟ یہ ہے 3 چیزوں کا نام لیا ہے آن حضرت نے مکارم اخلاق کے طور پر، جس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، یا دوسرے الفاظ میں معاشرے کے اندر اس کو عام کرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے آن حضرت کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ان تصل من قطعک، جو رشتہ دار آپ سے تعلقات کو توڑے آپ ان کو بحال کریں۔ قطع رحم کرنے والے کے ساتھ آپ صلہ رحم کریں۔ یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، نفس کو دبانا۔ لوگ کہتے ہیں بے غیرتی ہے،
وہ آپ سے بات نہیں کرتا، آپ اس کے پیچھے جائیں گے، ہاں وہ بات کرو، صلح کی پیشکش کرتے ہو۔ یہ ہمارا جاہل معاشرہ ہے جو اتنے پسندیدہ عمل کو، جس کے لیے اللہ نے آن حضرت کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اس کو بے غیرتی کا نام دیتے ہیں، بے غیرتی کا نام دیتے ہیں۔ انتصل من قطعک، جو آپ سے قطع رحمی کرے، قطع تعلق کرے، قطع کلامی کرے، آپ پہل کریں، آپ اس کے دروازے پر جائیں اور تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کریں۔ ایک نمبر دو، ان تنصف من ظلمک، جو آپ کے سے ظلم کرے، ناانصافی کریں، آپ ناانصافی کے بدلے میں ناانصافی نہ کریں، ناانصافی اور ظلم کا جواب انصاف اور عدالت سے دیں۔ دو، وَأَن تُعْتِيَ مَنْ حَرَمَكَ، جو آپ کو محروم کر دے آپ اس کو نوازیں، جو آپ کو محروم کر دے اس کو نوازیں۔ آپ کو ضرورت پڑ گئی، کسی دوست سے آپ نے قرض مانگا جو اس پوزیشن میں تھا، وہ آپ کو قرض دے سکے، نہیں دیا، اس نے نہیں دیا۔ حالات بدل گئے، آپ الحمدللہ اس قابل ہوئے کہ اس کی مدد کر سکے، اس کو قرض دے سکے، وہ آپ سے قرض مانگنے آتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا بھائی اس نے مجھے نہیں دیا تھا، میں کیوں دوں؟ نہیں، جس نے آپ کو محروم کیا ہے آپ اس کو نوازیں۔ یہ ہے مکارم اخلاق۔ اختتام کے طور پر میں آپ کی خدمت میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آیت اللہ آصف محسنی کی تحقیق کے مطابق یہ صحیح السند روایت ہے، یعنی اگر میں رمضان مبارک میں روزہ رکھ کے کہوں امام زین العابدین نے فرمایا اور یہ متن آپ کو پڑھ کے سناؤں، میرا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ روزہ رکھ کر آدمی جھوٹ بولے نا، خدا کی طرف غلط نسبت دے، رسول کی طرف، کسی بھی امام معصوم کی طرف غلط نسبت نے، امام نے فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا، نبیوں کو میں نے بھیجا ہے، بارش میں برساتا ہوں، ماں کے پیٹ میں بچے کو شکل صورت میں دیتا ہوں۔ رمضان مبارک میں اگر منبر پر کوئی یہ بات کرے اس کا روزہ نہیں رہتا۔ علی نے ایسا نہیں فرمایا کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ علی اور اولاد علی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کوئی بات نہیں کی۔ وہ روایت کیا ہے؟ امام زین العابدین فرماتے رسول خدا نے فرمایا، ما من خطوۃ احب الی اللہ من خطوتین۔ اس دنیا میں آپ بہت سارے قدم اٹھاتے رہتے ہیں، ابھی قدم اٹھا کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ آئے ہیں، قدم اٹھا کے کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، قدم اٹھا کے جنازے میں آپ شرکت کرتے ہیں، ابھی لوگ مشی کے لیے جائیں گے، مشی کے لیے جائیں گے، نجف سے کربلا جائیں گے، بصرے سے میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں۔ ہم ایک دفعہ کافی سال پہلے بصرے کے سیالکوٹ سے ہماری فلائٹ تھی اور بصرے میں جو ہے نا ہم اترے تھے، بصرے میں۔ وہاں انہوں نے امیگریشن والوں نے بہت تنگ کیا ہمیں، کہا یہاں باہر سے کوئی بندہ آپ کی ضمانت لے تب آپ کو ہم یہاں سے نکلنے دیں گے۔ وہ ہم کہاں سے بندہ تلاش پیدا کریں؟ پھر ہم نے ادھر حرم امیر المومنین رابطہ کیا، بڑی مشکل سے انہوں نے ہمیں باہر نکلنے دیا۔ وہاں میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا سعودیہ جدہ ایئرپورٹ پر وہابیوں نے ہمیں اتنا نہیں ستایا جتنا آپ لوگوں نے ہمیں تنگ کیا ہے۔ اس جملے کا اتنا اثر ہوا اس پر، کہنے لگے دیکھیں ہم بھی آپ کی طرح عزادار ہیں۔ 2-3 بندوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جو آپ کو بندے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ہم مشی کرتے ہیں قسطوں میں، یہاں سے ایک دن مثلا فلان جگہ تک چلے
واپس آئے ہیں، پھر یہ کل اس جگہ سے باقی راستہ طے کریں گے۔ اس طرح چونکہ ہماری ڈیوٹی ہے، لہذا ہمیں اتنی چھٹی نہیں ملتی کہ مسلسل چلیں اور بغیر کسی وقفے کے کربلا جائیں، لہذا ہم وقفے سے جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی پیدل جا کے زیارت کرتے ہیں۔ میں بھی تھوڑا سا پشیمان ہوا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا کہ بھئی ان کی کہیں دل آزاری نہ ہوئی ہو۔ کہا کہ جس طرح آپ امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور یہ دو کہا کہ یہ مثلا کل یہاں سے چل کے فلان جگہ گئے، اب وہاں واپس آئیں گے، کل وہاں جائیں گے، اس سے پھر آگے جائیں گے، پتہ نہیں 1 دن لگتا ہے 2 دن لگتا ہے۔ ہاں، بصرے سے پیدل کربلا جانے والے خوش قسمت لوگ، یہ بھی مشی ہے۔ کامل زیارت پہ میں نے پڑھا ہے کہ امام حسین کی قبر کی طرف جاتے وقت قدم اٹھتا ہے نا، وہ نیکیوں اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ امیر المومنین کی زیارت کر کے واپس گھر آتے وقت جو قدم اٹھاتے ہیں اس کی بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں آپ کے نامہ اعمال میں۔ قدم اٹھاتے ہیں نا، قدم اٹھاتے ہیں۔ امام رسول خدا فرماتے ہیں کہ قدم دنیا میں بہت اٹھتے ہیں، مگر 2 قدم ایسے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان 2 قدموں سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، ما من قدم خطوتن، خطوہ قدم اٹھانے کو کہتے ہیں نا، ہاں، اللہ کے نزدیک 2 قدموں سے زیادہ پسندیدہ کوئی اور قدم نہیں ہے۔ نمبر 1 خطوۃ یسد بہا صفا فی سبیل اللہ، ایک وہ قدم جو آپ جہاد کے لیے اٹھاتے ہیں اور جا کے لشکری اسلام میں کے صف میں جا کے شامل ہونا چاہتے ہیں، یہ قدم اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ دوسرا قدم وَخُطْوَةٌ، یہ وَخُطْوَةٌ إِلَى ذِي رَحْمٍ قَاطِعٍ يَصِلُهَا، آپ کے قریبی رشتہ دار ہے، اس نے آپ سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، قطع تعلق کیا ہوا ہے، قطع کلامی کر رکھی ہے، آپ اس کو منانے کے لیے، صلح کی پہل کے لیے اپنے گھر سے اٹھتے ہیں اور قدم اٹھاتے ہوئے اس کے گھر تک جاتے ہیں۔ یعنی قطع رحم کرنے والے سے صلہ رحم کی خاطر جو قدم اٹھاتے ہیں نا، وہ راہ خدا میں اٹھنے والے قدم کی طرح ہے۔ ان 2 قدموں سے زیادہ محبوب خدا کی نظر میں اور کوئی قدم نہیں ہے۔ اچھا جی، باقی 4 چیزیں اور ہیں، ان کا ٹائم نہیں بچا، باقی کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہاں، مکارم اخلاق کیا ہے؟ ان تصل من قطعک، یہ آسان کام نہیں ہے، ویسے کہہ دینا آسان ہے، ورنہ جو آپ سے قطع کلامی کرے آپ اس کو منوائیں، پہل کریں، یہ بے غیرتی نہیں ہے۔ ہاں، بے خط پیغمبر کے مقصد کو آپ پورا کر رہے ہیں۔ ہاں، قطع کلامی کرنے والے سے جا کے صلہ رحم کرنا، تعلقات کو بحال کرنے کی درخواست کرنا، ایک وَأَن تَنْصِفَ مَنْ ظَلَمَكَ، جو آپ سے زیادتی کرے آپ اس کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں، وَأَن تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، اور جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو عطا کریں اور اس کو نوازیں۔ میرے ذہن میں کوئی اور مصائب تھے، ابھی آن حضرت کے اخلاق کے تذکرے سے اچانک میرا ذہن اس جوان کی طرف جا رہا ہے جس کے خلق کی گواہی امام معصوم نے دی ہے، امام حسین علیہ السلام نے دی ہے۔ ہم شکل پیغمبر کو اجازت دی اور اجازت دے کے روانہ کیا میدان کارزار کی طرف، اور روانہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدایا تو گواہ رہنا اس جفاکار قوم کی طرف میرا وہ جوان جا رہا ہے، اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا و منطقا۔ بعض علماء کرام کا تبصرہ میں نے سنا ہے، ان جملوں سے تو علی اکبر کی عصمت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ جوان جا رہا ہے جو شکل و صورت میں، گفتار اور کردار میں سب سے زیادہ تیرے نبی سے شباہت رکھتا تھا۔ ہاں، وَكُنَّا
اذا اشتقنا الی زیارت رسول اللہ نظرنا الیہ، ہم جب کبھی رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتے تھے، چہرے کی قبر تو موجود ہے، چہرے کی زیارت کرنا چاہتے تھے، نظرنا الیہ ہے، اس جوان کے چہرے کو دیکھتے تھے، رسول خدا کا چہرہ یاد آتا تھا۔ ہم آج سے گویا رسول خدا کے چہرے کی زیارت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اتنی محبت تھی ہم شکل پیغمبر سے، بعض روایات میں لکھا ہے بڑی مشکل سے خیمے میں گئے، سب مخدرات عصمت طہارت کو خدا حافظی کیا، بیٹے کو سوار کر کے اپامہ پہنا کے روانہ کیا، اور بے ساختہ جیسے جیسے اکبر کا گھوڑا تیز تیز چلتا تھا، پیدل پیچھے پیچھے امام علیہ السلام بھی چلتے تھے۔ مڑ کے کہا کہ بابا آپ نے خود ہی تو بھیجا ہے، پھر میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ حسین کو پتہ ہے کہ شبیہ پیغمبر جیسے بیٹے کو میدان جہاد میں مرنے کے لیے بھیجنا کتنا مشکل کام ہے۔ راہ خدا میں جہاد کیا، مجروح ہو کے بابا کی خدمت میں آئے، اور بابا سے کیا مانگا؟ فرمایا ابتا العطش قد قتلنی، 7 تاریخ یعنی 7 تاریخ سے 3 دن پہلے پانی بند ہو چکا ہے، بندہ میدان کارزار میں نہ بھی لڑے، خون نہ بھی نکلے، 3 دن کی پیاس سے بندے کی کیا حالت ہوتی ہے، لیکن اگر دھوپ میں بندہ لڑے بھی اور خون بھی بدن سے جاری ہو، پھر پیاس کا عالم کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا العطش قد قتلنی، پیاس مارے ڈال رہی ہے، وثقل الحدید اجہدنی، اور اسلحہ جنگ کا وزن الگ ہے، حل الی شربت ماء من سبیل، ایک گھونٹ پانی کا اگر مل جائے، فرمایا لاتقوی بها علی الاعداء، بہتر میں دشمنان خدا کے مقابلے میں جہاد کر سکوں گا۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، حسین کو بھی پتہ تھا، اکبر کو بھی پتہ تھا کہ عاشور کے دن کے بارے میں یا شب عاشور کے بارے میں روایات میں یہ ملتا ہے، جفت الاوانی والقرم، خیموں میں جتنے مشکیزیں تھے سب کے سب خشک ہو گئے تھے، جتنے برتن تھے سب کے سب خشک ہو گئے تھے۔ اکبر کو بھی پتہ تھا، حسین کو بھی پتہ تھا، کیوں بابا سے پانی مانگا؟ کہتے ہیں اکبر کو اپنی زندگی کے بچپنے کے بہت سارے واقعہ یاد نہیں تھے، پھل کا موسم نہیں ہوتا تھا، انگور کا موسم نہیں ہوتا تھا، فرمائش کرتے تھے بطور معجزہ جنت سے منگوا کے بیٹے کو پھل لا کے کھلا دیتے، اس خیال سے مانگا شاید بطور معجزہ کوئی پانی کی سبیل کر سکے، مگر امام نے فرمایا اکبر جب اپنی زبان طرف بابا کی زبان پر رکھ کر دیکھو، ایک لمحے کے لیے رکھا، فوراً نکالی، فرمایا لسانو کا ایبس من لسانی، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ جا کے لڑے، راہ خدا میں جہاد کیا، مجروح ہوئے، مجروح۔ میں نجف میں طالب علمی کے دوران حرم امیر المومنین سے 100 یا 150 میٹر کے فاصلے پر خاندان بحر العلوم کا گھرانہ ہے، وہاں عشرہ ہوتا تھا۔ غالباً 8 یا 9 محرم کو حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھنے کے لیے کربلا سے ایک معروف خطیب یعقوبی کو بلایا جاتا تھا۔ اس نے ایک عشرے میں ایک جملہ کہا تھا، میں ساری زندگی اس کو نہیں بھلا سکوں گا۔ کہا کہ جب ہم شکل پیغمبر زخمی ہوئے نا، وہ جس گھوڑے پر سوار ہو کے گئے تھے اس نسل کا نام فرس اصیل تھا، اس کی خصوصیت یہ ہوتی تھی، اتنا ہوشیار ہوتا تھا کہ اگر وہ محسوس کرتا کہ میرے سوار میں سنبھلنے کی طاقت موجود ہے، وہ سوار جہاں کا اشارہ دیتا وہاں چل پڑتا تھا، لیکن جب وہ یہ محسوس کرتا کہ میرے سوار میں اب سنبھلنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے، واپس اسی جگہ پہنچاتا تھا جہاں سے روانہ ہوا تھا۔ اکبر
جب زین فرس پر سنبھل نہ سکے، حسین بن نمور ملعون کی خنجر کے نتیجے میں جب سنبھل نہ سکے، اپنے دونوں بازو گھوڑے کے گلے میں ڈال دی، اس خیال سے کہ واپس مجھے خیمگاہ تک پہنچائے گا۔ مگر عزادارو، اکبر کے بدن سے نکلا ہوا خون گھوڑے کی آنکھوں میں آیا، خیمگاہ کا راستہ نظر نہ آیا۔ فحملہ الی معسکر الاعداء، اکبر کو لے کے دشمن کے نرغے تک پہنچایا۔ کسی اور شہید کے بارے میں عزادارو یہ جملہ نہیں ملتا، فَقَطَّعُوهِ إِرْبًا إِرْبًا، ہر طرف سے دشمن کا حملہ ہوا اور اپنے تلواروں سے اکبر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور ایک اور مکارم اخلاق کا جملہ عرض کر دوں، مدینے میں یزید کے خلاف انقلاب آیا اور یہی حسین بن نمیر، اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، صحرا میں راتیں گزاری۔ کسی نے اس کو بتایا تمہیں سوائے امام زین العابدین کے کوئی اور پناہ نہیں دے گا۔ وہ امام زین العابدین کہاں مہمان ٹھہرا، 3 دن آپ نے اس کے مہمان نوازی کی اور وہ یہ سمجھا کہ شاید امام نے مجھے کہاں پہچانا نہیں ہے، اچھا ہے قبل اس کے کہ مجھے پہچانے میں یہاں سے نکل جاؤں، ورنہ شاید مجھے قتل کر دیا جائے۔ جب جانے لگا گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر امام نے اس کو بلایا، واپس بلایا، کہا تیرا سفر لمبا ہے، دیکھو یہ میرے پاس 3 سواریاں ہیں، ان میں سے ایک سواری بھی لے لو، کافی سارا کھانا بھی اس کو اوپر لاد دو اور ایک مشکیزے میں پانی بھی رکھو۔ اب اس سے رہا نہیں گیا اور کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں۔ کہا میں نے ٹھیک پہچانا ہے، تو میرے ہمشکل پیغمبر بھائی کا قاتل ہے۔ فرق یہ ہے کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے اور یہ مدینہ ہے، ہم میزبان ہے، تو ہمارا مہمان ہے۔ یہ ہے عزادار و مکارم اخلاق۔ اللہ ہمیں مکارم اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا اضحک اللہ سن الدہر اذ ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔